کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بغاوت ہونے جا رہی ہے؟ کیا امریکہ جیسے ڈیموکریٹک ملک میں کیا فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں کے صدر کے پالیسی کے خلاف جا سکتا ہے؟ کیا واقعی نائب صدر جے ڈی وینس امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے مخالف ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا واقعی امریکہ اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، یا پھر امریکہ کو ایران کی جنگ واقعی بہت مہنگی پڑنے جا رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ مہنگی پڑ چکی ہے۔ اس پر آج میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ یقینی طور پر ایک متنازع شخصیت کے طور پر ابھرے ہیں خود امریکہ میں۔ کچھ لوگ ان کو بے پناہ آج بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ میری بات سن کر لوگ حیران ہوں گے۔ اس جملے کو سن کر میں ایران والے معاملے پر ابھی آؤں گا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ انتہا پسند ہیں، جو بہت ہی زیادہ کٹر قسم کے لوگ ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ آج بھی لائک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے لڑائی جاری رکھی ہے۔ وہ ان کی فالوونگ ہے، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کراؤڈ ہے اور وہ اس کو خوش کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی طرف امریکہ کی ایک بڑی جو پاپولیشن ہے، جو سیکولر ہے، جو ماڈریٹ ہے، وہ اس نہ صرف جنگ کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ وہ تمام ہی لڑائیوں کے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کے اگینسٹ نظر آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہ خبر چلتی رہی ہے، آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایران والی لڑائی کی مخالفت کی، اور جے ڈی وینس بھی مخالف ہے جو کہ نائب صدر ہیں۔ وہاں پر نائب صدر کافی زیادہ اختیارات رکھتا ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس طرح ہمارے یہاں صدر کے بعد نائب صدر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کیونکہ امریکہ میں یا چیف منسٹر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ کیا بات ہوئی۔ ایک تو گولہ بارود کے ذخائر مستقل امریکہ کے کم ہو رہے ہیں، یہ بات آپ نے سن لی ہوگی۔ اصل میں کم کیسے ہو رہے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو بالکل چھوٹے درجے کے ہتھیار تھے، وہ جیسے ہی یوکرین والی لڑائی ہوئی تھی اس میں استعمال ہو گئے، اس کے بعد جو فلسطین والی لڑائی تھی اس میں امریکہ نے دیے، اس کے سارے وہ وہاں پر استعمال ہو گئے۔ پھر انہوں نے درمیانے درجے کے ہتھیار دیے یوکرین میں بھی اور اسرائیل کو بھی، تو اس کے بعد وہ وہاں پر استعمال ہوتے رہے۔ جب ایران سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تو ان کو طاقتور قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑا، اور وہ مستقل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی ان کے بھنڈار تھے، جتنے بھی ان کے ذخائر تھے ہتھیار کے، گولہ بارود کے، تو وہ بہت تیزی سے کم ہوئے۔ مستقل چل رہی ہے لڑائی کہیں نہ کہیں۔ ہمیں انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہوئے یا بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی یہ لڑائی، چین کے لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن ان چند ممالک کے علاوہ پوری دنیا کو لڑائی بہت قریب سے نظر آتی ہے۔ آپ مڈل ایسٹ پورا اٹھا کے دیکھ لیں، گلف کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، صرف میں ایران کی بات نہیں کر رہا، ایران کے علاوہ بھی جو گلف ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے پورا آپ کا، دبئی، پھر عمان ہے، پھر آپ کا قطر ہے، پھر کویت ہے، پھر جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں وہاں پر اسرائیل، فلسطین، لبنان، یہاں پر ایک لڑائی چل رہی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ روس کی سائٹ پر آپ دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، یوکرین کی کیا پوزیشن ہے، اس کی وجہ سے پورا یورپ اس میں انوالو ہوا ہوا ہے۔ تو پوری دنیا میں توپ کے گولوں کی کمی آج سے نہیں 2 سال سے کمی ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے بہت شدید قلت ہے ہتھیاروں کی، اور یہ سلو موشن میں بہت طویل لڑائی چلی ہے، جس کے بعد امریکہ بہت کمزور پوزیشن پہ جا چکا ہے۔ اور امریکہ میں بغاوت کی جو باتیں آ رہی تھی وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی پر سودا کر جائیں، کیونکہ اس وقت اگر دیکھیں بڑی طاقتوں کے حساب سے تو چین ایسا ملک ہے جس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اس کی اکانومی بھی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے پاس دفاع کے لحاظ سے بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اس نے کہیں نہ پیسہ خرچ کیا، نہ ہتھیار خرچ کیے، نہ اس کی فوج کو استعمال ہوا۔ کہیں دہائیوں سے چین جو ہے بالکل تر و توانا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، روس کو کافی نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یورپ کا کافی نقصان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کافی کمزور ہوا ہے۔ اب اگر ایسی سچویشن میں
کوئی چین کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں کوئی ایسی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، ویتنام کی سائڈ پر پیدا ہو جاتی ہے، جاپان کی سائڈ پر پیدا ہو جاتی ہے، کوریا کی سائڈ پر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر شاید یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بقا کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اصل ایشو یہی تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسی بغاوت کے جیسے مسلمان ملکوں میں مارشل لائیں لگ جاتی ہیں، ایسی کوئی بغاوت امریکہ میں نہیں ہو رہی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے یا وہی ہوگا۔ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بس رک جائیں، بہت ہو گیا، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کوڈ میں بال چلی گئی ہے، ایران کو اب آنے والے وقت میں اس کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا۔ ایک تو گیم چینجر ایران ثابت ہوا، ایران نے دنیا سے جو امریکہ کا سپر پاور والا اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ چین، روس، تین بڑی طاقتیں دنیا میں کہلائی جائیں گی۔ اب ایران جنگ کے بعد سے ایک اس ریجن کی طاقتوں میں ایران بھی ایک واضح طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا کردار کافی بڑا ہے، یورپ کا کردار آپ نے دیکھا کہ ایک تو کم ہوا ہے، محدود ہوا ہے، دوسرا امریکہ سے کافی دوریاں ہوئی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کم از کم 100 سال میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے، 80 سال میں تو بالکل ہی نہیں ہوا۔ اسی طرح جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھی جو امریکہ پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اس اعتماد میں کمی آئی ہے۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو یا ویسٹرن طاقتوں کو کافی زیادہ اس ساری صورتحال سے نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پر جو ایشیا کی سپرمیسی ہے، ایشیا کے ممالک ہیں، ان کا دبدبا اور ان کی جو نہ صرف گراؤنڈ پر باؤنڈریز بلکہ ان کا دبدبا سیاسی، سفارتی، دفاعی اور معاشی لحاظ سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ وسطی ایشیا ہو، چاہے سینٹرل ایشیا ہو یا پھر جنوبی ایشیا ہو۔ جنوبی ایشیا میں زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آئی، صرف پاکستان کا پروفائل بڑا ہے انڈیا کے مقابلے میں، یا پھر انڈیا سے باقی اس کے اتحادی بنگلہ دیش جیسے لوگ دور گئے ہیں ممالک۔ باقی اگر سینٹرل ایشیا اور اگر ساؤتھ ایشیا دیکھیں تو وہاں پر کافی بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ باتیں بہت زیادہ سمجھ میں نہ آتی ہوں، لیکن حقائق یہی ہیں۔ میں بہت زیادہ مرچ مسالے لگا کر بات کر سکتا تھا، بہت زیادہ سخت جملے بول سکتا تھا، لیکن جو حقائق پر نہ ہوں تو وہ بولنا مناسب نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی کیا تجاویز ہیں، کیا مشورے ہیں؟ ضرور نیچے کمنٹ باکس میں دیجیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی بھی فالو نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ضرور فالو کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔